وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم. دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں احکام شریعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں احکام وضو یعنی وضو کے مسائل بیان کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کیا سر کا مسح سر کی جلد یعنی کھال پر ہی کرنا ضروری ہے. تو ہم نے آپ کی خدمت میں جواب پیش کیا تھا کہ سر کا مسح سر کی جلد یعنی کھال پر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر بھی سر کا مسح کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے سر کے بال اتنے لمبے ہوں کہ وہ کنگھا کرنے کی بنیاد پر سر کے کسی دوسرے حصے تک پہنچ جائے یا چہرے پر آن گرے، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالوں کی جڑوں میں مانگ نکال لے اور پھر سر کی جلد یعنی کھال پر مسح کرے. لیکن اگر انسان ایسے بالوں پر جو سر کے کسی دوسرے حصے تک پہنچ جائے یا سر کے بال چہرے پر آ گرے اور ان کو آگے کی طرف جمع کر کے ان پر مسح کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کا مسح باطل ہوگا. لہذا ہم اپنی گفتگو کو کل سے مربوط کرتے ہوئے آج ہمارا آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہ ہے: وضو میں سر کے مسح کے بعد پیروں کے کس حصے پر مسح کیا جائے گا؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ وضو میں سر کے مسح کے بعد پیروں کے کس حصے پر مسح کیا جائے گا. تو جواب پیش خدمت ہے کہ وضو میں سر کے مسح کے بعد وضو کے پانی کی اس تری سے جو ہاتھوں میں باقی رہ گئی ہے، پیر کے کسی ایک انگلی سے لے کر اور پیر کے جوڑ تک مسح کرنا ضروری ہے. اور اس میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ دائیں پیر کا مسح دائیں ہاتھ سے کیا جائے اور بائیں پیر کا مسح بائیں ہاتھ سے کیا جائے. دوسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے: پیروں کا مسح چوڑائی کے لحاظ سے کتنے حصے میں کرنا ضروری ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ پیروں کا مسح چوڑائی کے لحاظ سے کتنے حصے میں کرنا ضروری ہے. تو آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت کہ پیروں کا مسح چوڑائی کے اعتبار سے جتنے حصے میں بھی کیا جائے وہ کافی ہے. یعنی وہ چوڑائی کے لحاظ سے اس ایک انگلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو مسح ہو جائے گا. لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ چوڑائی کے لحاظ سے پیروں کا جو مسح کیا جائے وہ 3 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر ہو تو بہتر ہے. اور اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ پیروں کے اوپری والے حصے کا پورا مسح ہاتھوں کے پوری ہتھیلی سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تیسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے: کیا سر اور پیروں کا مسح کرتے وقت ہاتھ کا ان کے اوپر کھینچنا ضروری ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا سر اور پیروں کا مسح کرتے وقت ہاتھ کا ان کے اوپر کھینچنا ضروری ہے. تو آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے کہ جی ہاں، سر اور پیروں کا مسح کرتے وقت ہاتھ کا اس کے اوپر کھینچنا ضروری ہے. لیکن اگر اس کے برخلاف کیا جائے گا، یعنی کوئی انسان ہاتھوں کو ساکن رکھے اور سر یا پیر کو حرکت دے، تو اس صورت میں اس کا مسح باطل ہو جائے گا. لیکن مسح کرتے وقت اگر سر اور پیر کو معمولی سی حرکت مل رہی ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مسح درست یعنی صحیح ہے. چوتھا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے: وضو میں جن جگہوں یعنی سر اور پیروں پر مسح کیا جاتا ہے، کیا ان کا خشک یعنی سوکھا ہونا ضروری ہے؟
جی آپ کا سوال یہ ہے کہ وضو میں جن جگہوں یعنی سر اور پیروں پر مسح کیا جاتا ہے کیا ان کا خشک ہونا ضروری ہے؟ تو آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے کہ وضو میں جن جگہوں پر مسح کیا جاتا ہے ان کا خشک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اتنی تر ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلی کی تری ان جگہوں پر کوئی اثر نہیں کر رہی ہے تو پھر اس صورت میں اس کا مسح باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں یعنی پیر اور سر اتنے کم تر ہیں یعنی ان پہ معمولی سی نمی پائی جاتی ہے، یعنی ہاتھوں کی تری جس سے مسح کیا جائے گا اس نمی پر غالب آ جائے گی تو ایسی تری کے اعتبار سے مسح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچواں سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، ہاتھوں پر اگر وضو کے پانی کی تری مسح کے لیے باقی نہ رہے تو کیا ایسی صورت میں دوسرے پانی سے تری لے کر سر اور پیروں کا مسح کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ ہاتھوں پر اگر وضو کے پانی کی تری مسح کے لیے باقی نہ رہے تو کیا ایسی صورت میں دوسرے پانی سے تری لے کر سر اور پیروں کا مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب پیش خدمت ہے کہ اگر سر اور پیروں کا مسح کرنے کے لیے ہاتھوں پر وضو کے پانی کی تری باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں دوسری تری حاصل نہیں کی جا سکتی، یعنی دوسرے پانی سے تری نہیں لی جا سکتی۔ لیکن اس صورت کا حل یہ ہے، یعنی اس مشکل کا حل یہ ہے کہ جب ایسی صورت پیش آ جائے تو انسان مسح کرنے کے لیے اپنی داڑھی سے تری لے سکتا ہے اور پھر سر اور پیروں کا مسح کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرے اعضاء یعنی دوسری جگہوں سے تری حاصل کرنے میں اشکال ہے، یعنی وضو صحیح نہ رہے گا۔ تو ناظرین، دینی احکام میں آج بس اتنا ہی۔ ہم لیں گے آپ سے اجازت، لیکن ہمیشہ کی طرح ایک حدیث معصوم کے بعد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، میں لوگوں میں سب سے زیادہ معزز یعنی عزت دار بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا کروں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خدا کی شکایت خلق خدا سے نہ کرو، اس طرح تم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے۔ یقیناً ناظرین، یہی انسان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب ہے کہ ذرا سی پریشانیاں پڑتی ہیں اور انسان خلق خدا کے سامنے بل بلانا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم لیں گے آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔